اچھا مصعب یہ فرمائیے کیا یہ بھی احساس محرومی سے تعبیر کیا جائے گا کہ انسان نمود و نمائش کر رہا ہے ویسا ہے نہیں وہ، کیا یہ بھی انسان کا احساس محرومی ہے جو اس سے یہ عمل کرواتا ہے؟ کیا فرمائیے گا زیادہ تر ایسے ہی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو خود کچھ ہوتے ایسے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو شو آف ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ ہیں، چاہے وہ مال و دولت کا معاملہ ہو، چاہے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے؟ اصل میں کچھ دن پہلے بھی اس پہ نہیں یہاں شاید دوسرے اسٹیج پر بات ہوئی تھی. کبھی آپ نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا نا، آڈینس پہ جب کیمرہ جاتا ہے تو جس کے اوپر جاتا ہے وہ اچھل جاتا ہے کھچ جاتا ہے اور بعد میں ریکارڈنگ میں دکھاتا ہے کہ میں وہ بیٹھا ہوں. یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر نمایاں ہونے کی، مشہور ہونے کی یا ایک تعریف کے مقام پر ہونے کی خواہش ودیت فرمائی گئی ہے. اس خواہش کی تسکین کے لیے پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کھوکھلا چنا باجے گھنا، انہوں نے طوطا کہا تو وہ کھوکھلا چنا باجے گھنا کیا بعض کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے بھائی ہمارے تو خاندان والے ایسے تھے، دادا نے تو شیر مار دیا تھا، اتنے بہادر تھے. اچھا دادا نے شیر مارا، پوتا لال بیگ کو دیکھ کے بستر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، تو پھر تم دادا کو کیش کر رہے ہو، تم کیا ہو یہ بتاؤ نا. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو نمایاں کریں، سامنے والے کو متاثر کریں. جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی طرح کے سہارے ڈھونڈتا ہے. وہ اگر روڈ پہ کھڑا ہوگا نا تو کسی ایسے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے گا جو افسر وغیرہ ہو. پھر کوئی سامنے سے نکل رہا ہوگا تو تھوڑا سا دکھائے گا، پھر بولے گا پتہ ہے تم کس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں. آج کل تو سیلفی سسٹم ہے، سب یوں کر کے سیلفی لی اور جناب لگا دیا اس کو. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں بالکل، وہ چاہے وہ جان پہچان بالکل بھی نہ ہو، نام بھی نہ جانتا، ہاں جانتا بھی نہیں ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں احساس محرومی، یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہوتی، ان کا تعلق کسی ایسے کے ساتھ بظاہر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ مشہوری پا جائیں یا لوگوں کے اندر کچھ مرکز نگاہ بن جائیں، تو پھر اپنی حسرت کو مٹانے کے لیے، احساس کمتری ختم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے خاندان میں بڑوں کا کوئی کارنامہ نہیں دیکھتے تھے. تو عربوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ محافل سجتی تھیں تو قصائد کی شکل میں یا ویسے بھی اپنے بڑوں کے کارنامے بیان ہوتے تھے، تو وہ بڑا گلٹ فیل کرتے تھے. انہوں نے اپنے خاندان بدل لیا، نسب ہی بدل لیا، اپنے آپ کو کہا ہم فلاں خاندان کے. اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. تو یہ منع فرما دیا کہ اپنے نسب کو نہ بدلو. اس طرح آج کل آپ دیکھیں ایک پیر صاحب ہے، وہ ایسا ڈبہ قسم کا، میں جانتا ہوں اس کو، اپنے نام کے غیر سید ہے، سید لکھ دیا. اب لوگوں نے کہا یار بچپن سے تو ہم تجھے دیکھتے آ رہے ہیں، تم غیر سید ہو، پیر بنتے سید بہت زیادہ عام ہو گیا. ہاں سید کیسے ہو گیا؟ کہہ لیں گے سید بمانے سردار. سید بمانے سردار. ہاں میں تو سردار کے اعتبار سے لکھ رہا ہوں کہ میں اپنے مریدوں کا سردار ہوں. لوگ شاہ صاحب کہیں گے، مزہ آئے گا. شاہ صاحب وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے ایک آدمی کی خاندان رسالت سے تعلق. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر بھی توجہ رکھیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی انہیں، جیسے عاطف نے بہت پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب نے، کہ اپنے بچوں کی صلاحیت کو بڑھائیں نا، کہ وہ خود ان کے اندر ایسی صلاحیت ہو، ایسے گیٹس ہوں، ایسی مطلب ان کے سکلز ہوں کہ جو دیکھے تو ان کی خود تعریف کرے، ان کو عزت ملے. نہ یہ کہ اپنے بچوں کے اندر اپنے طرز عمل سے وہ چیز پیدا کر دیں کہ بچے کہ یار ہمیں تو کوئی اور ذریعہ لگتا نہیں ہے، ابا جان بھی ایسی کرتے رہے تھے، چلو ہم بھی ایسی کریں گے. تو پھر وہ جھوٹ اور مکاری اس کے اندر شامل ہوگی، اور یہ ریاکاریاں، مکاریاں، جھوٹ، ان سے آدمی کا یقینی سی بات ہے وقار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ڈاؤن ہوگا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ عزت و تعریف کی خواہش کو دل سے نکالیں، یہ بہت بیسٹ ہے. اور اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی عزت دیتا ہے آدمی کو. انشاءاللہ دکھاوے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے، وہ عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گی، پرسکون ہوگی. اور جو یہ ریاکارانہ اور مکاری کے ساتھ ہم عزت حاصل کرتے ہیں، آدمی کو خود سکون نہیں ملتا اور سامنے والوں پہ اکثر ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جیسے عاطف نے کہا نا، جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ریاکار ہے، دکھاوا. یہ عورتوں میں بڑا ہوتا ہے نا، پہلے سنتی رہیں گی، جس سے جائیں گے دکھاوا کر رہی ہے. اس کو تو بھائی بہت ہی عادت ہے شوق، پھر کہیں گے خاموش ہو جا رہی ہے اچھا وہ آ بھی جاتی ہے. ہاں وہ آ بھی جاتی ہے اور تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی. اللہ رحم فرمائے.